کوئی جواب نہیں آئے گا، کوئی جواب نہیں آئے گا۔ امام سب نے بنائے، لیکن کیا بات ہے کہ جب بھی امامیہ کہا جاتا ہے ہمیں ہی کہا جاتا ہے۔ امام دوسرے فرقوں کے بھی ہیں نا، لیکن کسی فرقے کو امامیہ نہیں کہا جاتا۔ جب بھی کہا جاتا ہے فرقہ شیعہ اثنا عشری کو کہا جاتا ہے امامیہ۔ بھئی سبب کیا ہے؟ بازی تو سبب یہی ہے کہ جیسے امام ہمارے ہیں کسی کے ایسے امام نہیں ہیں، یا جیسا ہم نے اماموں کو مانا کسی نے ایسا اماموں کو نہیں مانا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیں ذرا معلوم کر کے کسی سے، بھائی رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ کافر کی موت مرے گا، وہ مسلمان کی موت نہیں مرے گا۔ اب پوچھ کے دیکھیے آپ کسی کو تمہارا امام کیا ہے؟ بھائی اسی حدیث کو پڑھ کر علامہ اقبال کا بھتیجا مسلمان شیعہ ہو گیا تھا۔ کیسے؟ انہوں نے، ان کے والد نے ان کے لیے ایک معلم کا انتظام کیا۔ معلم صاحب انہیں پڑھاتے تھے۔ جب پڑھتے پڑھتے ایک دن رسول اسلام کی یہ حدیث سامنے آئی کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میدن جاہلیہ، کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو اس کی موت کفر کی موت ہوگی۔ تو اب جیسے یہ حدیث سامنے آئی تو انہوں نے سوال کر لیا معلم صاحب سے کہ آپ یہ بتائیے کہ رسول نے تو یہ فرمایا کہ اگر اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا تو کفر کی موت مریں گے۔ اب بتائیے ہمارے زمانے کا امام کہاں ہے؟ بتائیے۔ میں معلم صاحب خاموش ہو گئے، کہا کہ جواب دیجئے، جواب دیجئے۔ کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ بس کے دماغ میں فوراً آ گیا، شیعہ عالم کے پاس پہنچ گیا کہ اس حدیث کا مصداق کون ہے، اس حدیث کا مصداق کون ہے؟ کہا کہ تم نے نہیں پہچانا، بھئی سارے فرقوں میں دیکھ لو، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا امام ہے۔ ہم آج بھی بتا رہے ہیں ہمارا امام آج بھی پڑھ رہے ہیں، جس کی ہم اطاعت کرتے ہیں، جس ہم امام مانتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یعنی اگر کسی کو حق ہے یہ کہنے کا کہ ہم نے اپنے امام کو پہچانا تو وہ آپ لوگ ہیں۔ آپ ہی تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا امام زندہ ہے، اسی لیے ہم اپنے امام کے وجود کے قائل ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پیدا ہوگا اور آئے گا، پیدا ہو چکا ظہور کرے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اگر ہم بھی یہی مان لیں کہ پیدا ہوگا تو ہماری موت کفر کی موت ہوگی، جب ہے نہیں تو پہچانے کہاں سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام موجود ہے، امام موجود ہے۔ تو عزیزو جیسے یہ امام ہے ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پوری کائنات میں دیکھ لیجئے، اور نعوذ باللہ جناب ابو طالب جو محسن اسلام ہیں ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ وہ جس کے 12 بیٹے امام ہو، اس کے امام پہ کیا بات کی جائے؟ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا، اے ابو طالب تیرا اسلام پر احسان ہے، اے ابو طالب تیرا اسلام پر احسان ہے، اور تجھ کو کافر کہنے والا خود ہی بے ایمان ہے۔ تجھ کو کافر کہنے والا خود ہی بے ایمان ہے، اور کفر کا دھبا تیرے دامن میں آ سکتا نہیں، کفر کا دھبا تیرے دامن میں آ سکتا نہیں، تیرے گھر تو ایک درجن بول رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو امام کو پہچاننا ضروری ہے، یعنی اگر زندگی میں نہ پہچانا تو کفر کی موت مرو گے، اور جب آخرت کی منزل آئے گی تو اللہ نے کیا کہا، یوم نرد اللہ ناسم بے ایمانہم، ہم کسی کو ایسے نہیں بلائیں گے بلکہ امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو عزیزو یہی سوچ کے دامن کو پکڑنا، بھئی اللہ نے کسی خلیفہ کے دامن کو پکڑنے کے لیے کہا بلکہ امام کے دامن کے ساتھ بلایا۔ اگر خلیفہ کے ساتھ چلے گئے تو کوئی شناخت نہیں ہوگی، کوئی پہچان نہیں ہوگی، اس لیے کہ بھائی جنت کا راستہ وہ بھی تو بتا سکتا ہے، کہ جنت کا راستہ جانتا ہو
مثال کے طور پر مجھے یہاں آنا تھا، میں نے یہاں آ کر ایک صاحب سے پوچھا بھائی سنگم بہار میں جہاں مجلس ہو رہی ہے مجھے وہاں پہ جانا ہے اور امیر صاحب کے یہاں جانا ہے، تو ایک صاحب نے کہا کہ آپ ایسے جا کے ایسے چلے جائیے۔ میں نے سوچا یار یہ تو بھٹک جائیں گے ہم، اس لیے نے خود راستہ صحیح نہیں پتا۔ آگے چلے، ایک صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑا سا آگے جائیے اور ایسے مڑ جائیے۔ میں نے کہا ان سے بھی کام نہیں چلے گا بھائی، اس کا مطلب انہیں بھی پکا نہیں پتا۔ آگے چلے تو مرتضی صاحب مل گئے، میں کہا مرتضی صاحب اور امیر صاحب کے یہاں جانا ہے، کہا کہ چلیے قبلہ ہمیں پتہ ہے کہاں رہتے ہیں اور ہمارے تو ان سے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور تعلقات یہاں تک ہیں کہ جو ہمارے گھر بنتا ہے ہم ان کے یہاں بھیجتے ہیں، جو ان کے یہاں بنتا ہے وہ ہمارے یہاں بھیجتے ہیں۔ میں نے سوچا بھائی ان کا دامن تھام لو، یہ ہمیں منزل تک لے جائیں گے۔ تو جسو ایسے کا دامن تھامنا بھائی، جس کے گھر کی روٹی جنت میں جاتی ہو اور جس کے گھر جنت سے لباس آتے ہو، صلوات علی محمد و آل محمد۔ ایسے کا دامن تھامنا جو منزل تک لے جائے، جس نے جنت کو نہ دیکھا وہ جنت کیا لے جا سکتا ہے؟ وہ کیا خوشبو سونگھ سکتا ہے جنت کی؟ اور امام کا مرتبہ کہ اگر امام کو نہ پہچانا تو جاہلیت کی موت، امام کے ساتھ نہ گئے تو کوئی تعارف نہیں ہوگا، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، سب بیکار ہو جائیں گے۔ لیکن امام کون ہوتا ہے؟ منصوص من اللہ، جو اللہ کی طرف سے معین کیا ہوا ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے۔ اور اس امام کی طاقت کیا ہوتی ہے عزیزو؟ امام کی طاقت یہ ہوتی ہے کہ امام اپنی امت کو بخشوا سکتا ہے، نجات دلوا سکتا ہے۔ وہ سامنے کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں جناب موسیٰ کا، کہ جناب موسیٰ چلے بنی اسرائیل کو لے کر، اور 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، آپ کا سنا ہوا ہے۔ جب دریائے نیل پہ پہنچے تو کہا کہ ہم تو ایک راستے سے نہیں جائیں گے، ہم تو الگ الگ راستوں سے جائیں گے، لہذا ہمارے لیے الگ الگ راستوں کا انتظام کرو۔ جناب موسیٰ نے انتظام کر دیا اور 12 قبیلوں کو نجات بھی مل گئی فرعون سے۔ ملی یا نہیں ملی؟ یعنی موسیٰ ایک امام ہے، ایک امام نے 12 قبیلوں کو نجات دلا دی۔ تو ہم یہی تو کہتے ہیں جب ایک امام 12 قبیلوں کو نجات دلا سکتا ہے تو 12 امام مل کر ایک قوم کو کیسا نجات دلا سکتا ہے؟ صلوات علی محمد و آل محمد۔ جب ایک موسیٰ امام ہے بنی اسرائیل کا، وہ 12 قبیلوں کو نجات دلا سکتا ہے، تو جس قوم کے 12 امام ہو اسے نجات کیوں نہیں مل سکتی؟ اللہ نے یہ عہدہ امامت کوئی ایسے نہیں دے دیا، بلکہ بڑے امتحان دینے پڑتے ہیں جب یہ عہدہ امامت ملتا ہے۔ جناب ابراہیم کو عہدہ امامت ملا، کہا کہ اے ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا۔ اچھا جناب ابراہیم رسول بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، رسول بھی ہیں، آخر یہ عہدہ امامت کیا ہے کہ جس کا اللہ نے ایسے اعلان کیا؟ میں نے اس طرح نبوت کا اعلان کیا، رسالت کا اعلان کیا، خلیل خدا بھی ہیں، تعمیر خانہ کعبہ کرنے والے بھی ہیں، مگر جتنا زور اس عہدہ امامت پہ دیا اللہ نے، اور پھر جناب ابراہیم نے بھی خواہش کی، وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ مِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ ابراہیم یہ عہدہ امامت تمہیں دیا ہے، لیکن جو بھی ظالم ہوگا اسے یہ عہدہ امامت نہیں ملے گا۔ پتہ چل گیا امام مظلوم تو ہو سکتا ہے مگر ظالم نہیں ہوگا، امام مظلوم تو ہو سکتا ہے مگر ظالم امام کبھی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ اپنے نفس پہ ظلم کرے چاہے وہ کسی پہ ظلم کرے۔ تو جناب ابراہیم نے اپنی نسل کے لیے مانگا۔ میں کہوں گا ابراہیم بھائی نبوت مانگ لیتے، رسالت مانگ لیتے، یہ امامت بھی کیوں مانگی؟ بھائی ابراہیم کہیں گے بھائی ایک منزل آئے گی کہ عہدہ نبوت بھی ختم ہو جائے گا، عہدہ رسالت بھی ختم ہو جائے گا، مگر عہدہ امامت قیامت تک باقی رہنے والا ہے، عہدہ امامت قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ اور اللہ نے جناب ابراہیم کو عہدہ امامت عطا کیا۔ اور پھر دیکھیں جس کو اللہ عہدہ امامت عطا کرتا ہے
اس کو اتنے اختیارات دیتا ہے کہ پھر اسے مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اب دیکھیں کہ جناب ابراہیم کیسے نبی ہیں۔ زیادہ لمبی گفتگو نہیں ہے، تھوڑا سا سن لیجیے، اس کے بعد اپنے مسائل صلوات علی محمد وعلیہ کہ جناب ابراہیم کیسے امام ہیں۔ جناب ابراہیم کے لیے ایک واقعہ ملتا ہے جہاں پہ تعمیر کعبہ کا واقعہ ہے، تفسیر قرآن میں وہیں پہ یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ ایک دن جناب ابراہیم اپنے گھر سے آٹا لینے کے لیے بازار کی طرف چلے، تو جناب ابراہیم نے وہ بورا اٹھایا کہ جس میں آٹا لایا جاتا ہے، اور اسے لے جانے کے بعد بازار میں پہنچے۔ لیکن جیسے ہی بازار میں پہنچے تو جناب ابراہیم نے دیکھا کہ دکانیں بند ہو چکی تھی، بازار بند تھا، لہذا جناب ابراہیم کو آٹا نہیں ملا اور گھر میں آٹا نہیں تھا۔ جناب ابراہیم مایوس لوٹنے لگے۔ جناب ابراہیم کے دل میں خیال یہ آیا کہ اگر میں خالی ہاتھ گھر جاؤں گا تو بچوں کا دل ٹوٹ جائے گا کہ میں خالی ہاتھ آیا ہوں۔ لہذا جناب ابراہیم کے دل میں خیال آیا کہ میں یہ ریگِ صحرا اس میں بھر لوں تاکہ بچوں کی آس رہ جائے، تاکہ بچوں کا دل نہ ٹوٹے۔ یہ سوچ کر جناب ابراہیم نے صحرا کی خاک کو بھرا اور اس بورے میں گھر لے آئے۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے اور لانے کے بعد اس بورے کو رکھ دیا، اور کچھ دیر کے بعد اس بورے کو کھولا تو اس بورے میں ریگِ صحرا نہیں تھا، صحرا کی ریت نہیں تھی، بلکہ اب جو کھول کے دیکھا تو آٹا تھا۔ اب جو کھول کے دیکھا تو وہ ریگِ صحرا نہیں تھی بلکہ وہ آٹا تھا۔ دیکھا اللہ نے، یعنی امام جب چاہے ماہیت کو بدل دیتا ہے۔ صحرا کی ریت آٹے میں بدل گئی،